حضرات، اب آپ کے سامنے عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ تمام تر تعریفات اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ محترم، محتشم، موقر، معزز حاضرین مجلس، لائق صد تکریم علماء اکرام، مہمانان گرامی قدر، آج آپ سب اس حوالہ سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس مجلس میں، اس محفل میں جمع ہیں جہاں رات کے قیام میں قرآن مجید کی قرات کی تکمیل کی گئی ہے۔ تمام نمازی من قام فی رمضان مع الامام احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی اولہ و آخرہ۔ ہر وہ شخص جس نے امام کے ساتھ اس ماہ سیام کی راتوں میں قیام کیا، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اصل میں یہ قیام اللیل ہی ہے۔ تراویح جو رکعتوں کے درمیان میں تھوڑا سا ریسٹ آتا ہے نا، او پتر ہے بیٹے چپ خاموش ہو جائے، اب جو بچہ بولے گا اس کو اٹھا کے پیچھے بھیج دیں گے، وہ پیچھے کھڑا کر دیں گے اس کو۔ تراویح وہ جو آپ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھتے ہیں نا، تھوڑا سا سانس لیتے ہیں، ترویحہ، اس کو تراویح کہتے ہیں۔ جو آپ تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، وہ تراویح ہوتی ہے، اور جو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ قیام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو امام کے ساتھ قیام کی سعادت سمیٹتا ہے، اس کے اگلے پچھلے سبھی پاپوں پہ اللہ عفو کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی خوشی کا دن نہیں ہے کہ اس کو معافی کا ایسا سرٹیفکیٹ مل جائے کہ جس پہ اللہ لکھ کے دے دے کہ تیرے گناہوں کو میں نے دھو دیا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ دے دیا گیا، کامیابیاں، کامرانیاں تو اس شخص کی زندگی کا حصہ ہیں۔ تم کسے کامیاب سمجھتے ہو؟ فلاں نے فلاں چیز بنا لی ہے وہ کامیاب ہے، فلاں نے فلاں چیز بنا لی وہ کامیاب ہے؟ نہیں، یہ تو قیامت کے دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ مجرم شخص جب لایا جائے گا تو وہ اپنے بیٹے کو فدیے کے طور پہ اللہ کو دے کے یہ کہے گا کہ یہ مجھ سے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ وصاحبتہ واخی، میری بیوی رکھ لے، میرا بھائی رکھ لے، وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور میری پوری کائنات کی کھٹی کمائی رکھ لے، مجھ کو آج ناکامی سے محفوظ کر۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، وہ تو شعلہ بار آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ اس دن جو کامیاب ہوا وہ ہوگا جس کو معافی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اور معافی کا سرٹیفکیٹ ملنے کی ایک زندہ نشانی یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ رمضان کی راتوں میں لا کے امام کے پیچھے کھڑا کر دے۔ وہ مسجد، اس کے منتظمین، بانیان، اس مسجد کے نمازی اور صاحب مصلی، ہمارے معزز قرہ اکرام جنہوں نے رمضان کی راتوں میں آپ کو قرآن سنایا ہے، یہ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کائنات کے سب سے
بڑے بڑے تختوں کا سردار تخت ہے جسے مصلی رسول کہا جاتا ہے، اور اس تخت پہ کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ کسی انسان کا تعلق ہو۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں، کوئی وزیر مشیر ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ ہم سے پہلے نہ رکوع جا سکتا ہے، نہ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب آ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، پہلے لیڈیز فرسٹ، ان کو پہلے آگے جانے دیں۔ لیکن آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ دل سے جن لوگوں کی اس گئے گزرے دور میں بھی عزت کی جاتی ہے وہ وہی ہیں جنہیں اللہ نے مصلی عطا کیا ہوا ہے، جنہیں اللہ ممبر پہ بٹھاتا ہے، جنہیں اللہ نے محراب عطا کیا ہے۔ یہ تو دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، قیامت کا دن ہوگا وہ شخص جس نے قرآن پڑھنے والے کی صرف عزت کی ہوگی، امی نہیں ہے، ابا نہیں ہے، ایک ہے امام کے پیچھے قیام کیا، قرآن سنا ہے، قسمت سنوری، معافی نامہ ملا۔ ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن۔ او فرشتوں، یہ بندہ میری عزت کرتا تھا، یہ بندہ میری عزت کرتا تھا، یہ بندہ میری عزت کرتا تھا۔ فرشتے بھاگم بھاگ اس بندے کے پروٹوکول کے لیے سر بکف سر میدان، اس بندے کا چرچا ہے، لوگ انگشت بدنداں ہیں، حیرانی سے دیکھ رہے ہیں یہ کون بندہ جو اللہ کا اکرام کرتا تھا، کون بندہ جو اللہ کی عزت کرتا تھا، کون بندہ جو اللہ کا احترام کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بندہ جو میرا قرآن پڑھنے والوں کی عزت کیا کرتا تھا، یہ گویا کہ میری عزت کرتا تھا، قرآن پڑھنے والے کا احترام کرتا تھا، یہ میرا احترام کرتا تھا، قرآن پڑھنے والے کو توقیر کی نظر سے دیکھتا تھا، اس نے میرے نام کو توقیر دی ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن، قرآن پڑھنے والے کی عزت کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے، اللہ کا اکرام کر رہا ہے، اللہ کو احترام دے رہا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ عزت والی کتاب جس کو فرشتے ہاتھ لگانے کے لیے قطار باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان تیرا بیڑا غرق ہو تو اس کو چھوڑ کے اور طرف دیکھتا ہے اور تو کہتا ہے اس کی کو بند کر دیں، تو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کس چیز پہ اللہ کا شکریہ ادا کروں؟ کیا شکریہ ادا کرنے کے لیے تجھے وزارت کا تخت دیا جائے تب تو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا؟ جائیے ہاسپٹلوں میں دیکھیے، کورونا کی وبا کے اندر مبتلا کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے سانسوں کی بھیک مانگ رہے، اور وہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی ہم سے سب کچھ لے لو، ہمیں سانس لینے کی جو لطافت ہے نا اس کی قدر کا احساس آج ہوا ہے، ہمیں جو آسانی سے سانس آتے تھے وہ کائنات کی دولتوں سے قیمتی ہیں، ہم نے یہ دولتیں کیا کرنی اگر ہمارا سانس تنگی سے آ رہا ہے۔ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، یہ قرآن کی دولت ہے جس کی برکت سے اللہ کائنات کو سانسیں لینے کی طاقتیں عطا کرتا ہے۔ مجھے قسم ہے صبح کے وقت کی، جس صبح کے وقت میں میں کائنات کو سانسیں بانٹتا ہوں، اور یہ صبح کے وقت میں سانسیں کیوں بانٹی جاتی ہیں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن حاضر کیا جاتا ہے۔ جو فرشتے عزت والے ہیں، عطرت والے ہیں، شان مقام اور حیثیت والے ہیں، وہ فرشتے خود صبح کے وقت آتے ہیں، اور جو لوگ اس قرآن کو وقت دیتے ہیں خاص طور پہ صبح اور فجر کے وقت میں، اللہ ان کے سانس کی بیماریوں کو اس قرآن کی برکت سے رفع کر دیتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان والصبح اذا تنفس، مجھے قسم ہے وقت فجر کی جس موقع پہ میں کائنات کو سانسیں بانٹتا اور تقسیم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پچھلے ہفتے ہم ان کے ہاں رستے میں آتے ہوئے افطاری کے لیے رکے تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھابھی کو کرونا ہو گیا، تو انہیں آکسیجن لگی 6 یا 7 دن، ایک دن کا انہوں نے ہم سے 70,000 وصول کیا ہے۔ کتنے ہزار بولیں؟ آپ نے آج سارا دن آکسیجن استعمال کی ہے، اللہ نے ہم سے کوئی بل نہیں لیا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کی دی گئی ان سانسوں کو قرآن سننے سنانے میں صرف کریں گے تو یہ سانسیں وہ میراث بن جائیں گی، وہ کرنسی بن جائیں گی، وہ سرمایہ بن جائیں گی جس سرمایہ کی بنیاد پہ ہم اللہ سے جنت کی اپیل کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ اس کے ذریعے سے کتنی عزت ملنی ہے، کتنا مقام ملنا ہے،
کتنا عروج ملنا ہے، تھوڑا سا سیگمنٹ ہے، اس میں آپ غور کیجئے۔ اور اس وعدے کے ساتھ ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے کہ اللہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قرآن مجید کی تلاوت کو دیں گے۔ یہ پوری جو کائنات اور پوری جو زمین ہے نا، اس کے بارے امام الہدا نے فرمایا ہے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک گیٹ بلشت جگہ پوری کائنات سے اور جو کچھ کائنات میں ہے اس سے قیمتی۔ ساری زندگی کسی کی چاکری کریں، کوئی 5 مرلے کا مکان نہیں دیتا ہے۔ ساری زندگی کسی کی خدمت اور ملازمت اور نوکری کریں، کوئی یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے۔ وہ جنت جس کی گیٹ کوڑے سوت برابر جگہ کائنات اور کائنات سے قیمتی ہے، ایک گٹھ جگہ ساری روئے زمین سے، ساری روئے زمین دے کے وہ اللہ سے صرف معافی چاہتا ہے، لیکن نہیں ملی۔ ملی کس کو ہے؟ جس نے رمضان کی راتوں میں امام کے پیچھے آ کے رب کی دعوت پہ لبیک کہا۔ ساری دنیا دے کے جنت میں گٹھ جگہ چاہتا ہے، ملی نہیں۔ قرآن پڑھنے والا آیا، اس سے مراد حافظ قرآن نہیں ہے کہ جس نے زبانی ہے، نہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھا کرتا تھا اوپر سے دیکھ کے، زبانی یا زبانی اور اوپر سے دیکھ کے دونوں، یا اکیلا زبانی یا اکیلا اوپر سے دیکھ کے، جیسے بھی وہ پڑھتا تھا لیکن پڑھتا تھا، جان نہیں چھڑاتا تھا، بند کر کے تبرک کے طور پہ الماری میں نہیں رکھتا تھا، وہ جنت ایک گٹھ جگہ کائنات کی پوری پراپرٹیاں، سرمائے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس جنت میں اللہ اس قرآن کے ساتھ وفا کرنے والے، محبت رکھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ بلا کے کیا کہتے ہیں؟ اقرا وارتق ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر الآیہ۔ اے دنیا میں محبت سے قرآن پڑھنے والے، جس طرح سکون اور اطمینان سے لطف اور مزے لے لے کے تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا نا، آج اسی طرح پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں قرآن مجید کی آیت کی انتہا ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا، اور ہر ایک ایک آیت پہ اللہ تیرا درجہ بلند کریں گے۔ ایک ایک آیت پہ کیا ہوگا درجہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول یہ درجہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک درجے سے جو دوسرا درجہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا جتنا زمین سے آسمان کا فرق ہے، ایک درجہ دوسرے درجے کے درمیان اتنی مسافت رکھتا ہے۔ جس جنت کی ایک گٹھ جگہ کائنات سے قیمتی ہے، اس جنت میں اللہ ایک ایک آیت پڑھنے پہ اتنے بڑے بڑے درجے دے گا، تو قسمت کس چیز سے سنورے گی؟ قرآن مجید کی تلاوت سے، اس کی حلاوت سے، اس کے ساتھ تعلق لگانے سے، اس کے ساتھ لو لگانے سے، اس کے ساتھ پیار رکھنے سے، اس کے ساتھ محبت رکھنے سے۔ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہماری کوئی صبح ایسی نہ گزرے کہ جس میں ہم اللہ کے کلام کی اپنی آنکھوں سے زیارت نہ کریں اور اپنی زبان سے اس کی قرات نہ کریں اور اپنے کانوں سے اس کی تلاوت نہ سنیں۔ اس شخص کا دن مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ شخص، آسمان سے فرشتے آ کے، موطا امام مالک کی روایت ہے، جو شخص صبح بیدار ہو جاتا ہے، رب کے کلام کی تلاوت تک پہنچ جاتا ہے، نماز فجر پڑھی ہے، قرآن اس کے کانوں میں پڑ گیا، شیطان اللہ رسوا کر دیتے ہیں، فرشتے آ کے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور 2 فرشتے سارا دن اسے پھر اپنے پروں کے حصار میں رکھتے ہیں کہ اس نے آغاز دن میں اللہ کے کلام سے اپنے دن کا آغاز کیا۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس میں سست روی ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ پرانا دور تھا، ہم اپنے بابوں کو، دادوں کو، نانوں کو دیکھتے تھے کہ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب فیشن بن گیا ہے، میڈیا کا پروگرام ہے، ٹھنا ٹھن ٹھنا ٹھن جیو، سنسنی خیز ARY، ایسا پلندہ بنا کے خبر سامنے کیا آتی کہ نمبردار کی مرغی نے انڈا دیا۔ حضرات ہم آپ کو خبر بتانے جا رہے ہیں، ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ نمبردار کی مرغی نے انڈا دیا۔ اس سے بڑی بات بھی آج تک ان چینل والوں نے ہم کو بتلائی ہے، یتسلل بلسانہ الباقرہ، گائے کی طرح چبڑ چبڑ زبان چلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کا وقت ضائع کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، میری امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، پورا خاندان بیٹھا روٹی دا انتظار کر رہا ہے تے گپاں لا رہا ہے، کوئی موبائل تے گیماں کھیل رہا ہے، کوئی کسی نہ فون کر رہا ہے، برچی خانے چ روٹی پک رہی ہے، ایویں ایک دوجے نوں پوچھی جا رہے ہیں ہور نویں تازی، ہور نویں تازی۔ او بھائی، اگر آپ کی بیٹھک دالان کے اندر، آپ کے بیڈ روم کے اندر الماری اور اس میں قرآن مجید پڑا ہے، آپ اس کو نکال کے اس کا تکرار کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی قوم رب کے دیے گئے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں بیٹھ کے قرآن کھول کے تکرار شروع کرتی ہے، آسمان کی چھت سے لے کے زمین کی تہوں تلک فرشتوں کی قطاریں اس کے گھر کے گرد لگ جاتی۔ ہمیں ٹرینڈ چینج کرنا ہے، ٹی وی ہال نہیں، ٹی وی لانچ نہیں، قرآن ہال۔ ہر گھر میں قرآن ہال ہونا چاہیے، قرآن روم ہونا چاہیے، ترپائی ہونی چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، اچھا ساؤنڈ ہو، شیخ سدیس کی تلاوت لگی ہو، شیخ شریم کی تلاوت لگی ہو، امام کعبہ کی تلاوت لگی ہو۔ کان بھی عبادت کرتا ہے جب یہ تلاوت سنتا ہے، آنکھ عبادت کرتی ہے جب اللہ کا ذکر آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، زبان عبادت کرتی ہے جب پڑھتی ہے، ہاتھ عبادت کرتے ہیں جب اس مصحف کو اٹھاتے ہیں، قدم عبادت کرتے ہیں جب یہ اللہ کے در کی طرف چل کے جاتے ہیں۔ ایک ایک انگ انسان کا عبادت کے اندر مشغول اور مصروف ہوتا ہے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ آج کے بعد گھر کے اندر ہمارے کیا حال ہوگا؟ قرآن حال ہوگا۔ اونچی آواز سے نعت والا ماحول غالب آ گیا ہے میرے خیال میں۔ بٹ صاحب نے نعتیں سنا سنا کے نعت کے رنگ کو غالب کر دیا ہے، تو ان باتوں پہ آپ نے سبحان اللہ کہی ہے، تو میرے ساتھ آپ انشاءاللہ کہیں قرآن حال کی ہوئے، قرآن حال۔ مہمان آئے ہیں کھانا تاخیر سے، تو آپ پروگرام کیوں لگاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ؟ بھانڈ اور مراسی یہ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ سما یہ ہمیں سوائے نقصان کے، اللہ کی قسم ہے یہ ہمیں کچھ نہیں دیتے۔ آپ سپارہ پکڑا دیں، انہیں کہیں کہ آپ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھیں، کھانا بھی آتا ہے۔ آپ تو فوتگیوں پہ بھی اخباریں رکھی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں نا؟ اتوار کے دن ایک جگہ فوتگی ہوئی، ہمارا جانا ہوا، شرم آ رہی تھی کہ وہاں میگزین بھی چونکہ آتے ہیں، اور میگزین پہ ننگی خواتین کی تصویریں تھیں، اور فوتگی پہ لوگ افسوس کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور ایک دن پہلے ان کے گھر میں جوان ڈیتھ ہوئی تھی۔ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور 7 اپ کے ڈالے، اور سامنے اخباریں پڑی ہوئی ہیں اور پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ فوتگی پہ آئے ہیں، پتہ نہیں پکنک پہ آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی شخص کے ہاں تعزیت کے لیے جائے اور دعا کر دے کہ اللہ تجھے صبر دے، تیرے جانے والے کی مغفرت کرے، اس بندے کو اتنا کہنے پہ اللہ قیامت کے دن عزت کے جوڑے پہنائیں گے۔ ہم جا کے اخبار پڑھنا شروع کر دیتے، جیسے اخبار پڑھ کے دنیا اب ہمارے پیچھے پیچھے کہ اس بندے نے بڑے اخبار پڑھے ہیں لہٰذا پوری دنیا کی بڑی سیٹ اس کے انتظار میں۔ ہمیں کچھ نہیں ملا، نہ مجھے جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ہمیں اگر عزت ملے گی کس کی وجہ سے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ جاء الحق وزهق الباطل، باطل بھاگے گا، نحوست بھاگے گی، جادو ٹونا حسد، ہر قسم کی علائشوں سے، نظر بد سے، فتنوں سے اگر ہم محفوظ رہیں گے۔ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسیم من الدجال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ کر لے گا، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا فتنہ ہے، اللہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی برکت سے اسے دنیا کے سب سے بڑے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے۔ اگر ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی فتنیاں جو ہمیں روزانہ تنگ کرتی ہیں، کبھی روزی روٹی کی، کبھی ہمیں کون سی پریشانی، کبھی کون سی پریشانی، تو یقین مانیے اگر اس قرآن کی 10 آیات سے کائنات کے سب سے بڑے فتنے سے بچا جا سکتا ہے، تو روزانہ سپارہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو کتنے فتنوں سے عرش والا محفوظ رکھے گا۔ ہم جب رات کو سوئیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سوئیں گے انشاءاللہ، اونچی آواز سے۔ ہمارا آخری عمل یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اور کم از کم 100 آیات ضرور پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قرأ 100 آیہ عند النوم اللیل تبدل، 100 آیات اگر سوتے یعنی سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے
سورہ الواقعہ ہے نا، 3 صفحے ہیں، تو اس کو اگر پڑھیں تو 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں، اور ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ یہ 1440 منٹ کی تھیلی الحمدللہ الذی احیانا سے لے کے اللہم بسمک اموت و احیا تک کے دورانیے میں اللہ ہمیں تھما دیتا ہے۔ یہ 1440 منٹ یہ کائنات کے اربوں کھربوں ڈالروں پہ بھاری ہیں۔ یہ 1440 منٹ تمہارا سرمایہ ہے، اس پونجی کے ساتھ تم خیر خرید لو، ان 1440 منٹ کے ساتھ جنت کی پراپرٹی خرید لو۔ ان 1440 منٹ میں سے 24 گھنٹے کے 12 گھنٹوں میں سے یہ سو گیا ہے، لیکن سونے سے پہلے ان چند منٹوں کو دے کے قرآن کی تلاوت اپنی زبان پہ لایا ہے، اپنے وقت کو بیچ کے، اپنے وقت کو صرف کر کے، اپنے وقت کو خرچ کر کے 5-6 منٹ میں اس نے 100 آیات پڑھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری رات کی نیند کو عبادت بنا دیتا ہے، اس کے خراٹوں کو، اس کے سونے کو۔ اسی ساڈے ہاتھ چ رموٹ ہوندا ہے، سامنے ساڈے ٹی وی ہوندا ہے، لت تے لت پیچھے ایک سرانا ایک وکی تھلے، ادھر نو پاسا مار ادھر نو پاسا مار، مراسیاں تے ڈوماں دے پروگرام سن دے اسی سو جانے، تے پھر سویرے آنے مولوی صاحب راتی خواب چنگا نہیں آیا، بھی خواب چ تیرے پھر فرشتے آن۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور یہ رمضان کی جو راتیں ہیں، آخری لمحے ہیں، اس میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ویسے کر دے گا۔ آپ اللہ سے یہ کہیں گے، گزارش کریں گے نا کہ اللہ جی ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ آپ کے دلوں کو بدل دے گا۔ جیسی آپ عادت اپنی بنائیں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ویسی آپ کو توفیق دے دے گا۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جس کام کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے، بندہ کوشش کر دے وہ کام اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، ایک کتاب میں جنتیوں کے نام تھے اور دوسری کتاب میں جہنمیوں کے نام تھے۔ ایدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابان مکتوب اسماء اہل الجنہ و مکتوب اسماء اہل النار۔ دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، اور بائیں ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جنتیوں کے نام ہیں، یہ جہنمیوں کے نام ہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول پھر ہم توکل اور اعتماد کر کے بیٹھ نہ جائیں، نام تو لکھ دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، لیکن جس بندے کا جس کتاب میں نام ہے نا، اس کتاب میں نام لکھوانے کے لیے جس کام کی ضرورت ہے اللہ وہ کام بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے جنت ملنی ہے انشاءاللہ، قبر کے اندھیرے روشنی میں تبدیل ہونے ہیں۔ یجیء القرآن کالرجل الشاہب، مانوس چہرے کے ساتھ قرآن آئے گا۔ انسان اندھیروں میں ہوگا، اس کے بیٹے بھی اس کی قبر پہ مٹی جھاڑ کے چلے جائیں گے۔ ہم قبروں پہ مٹی جھاڑ کے آتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہماری قبروں پہ بھی کوئی مٹی جھاڑ کے جائے گا نا۔ تو وہاں کون کوئی امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے جو قبر میں اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر سکے، ہماری روح کو روشنی دے سکے؟ وہ ٹیکنالوجی قرآن ہے۔ اندھیرے ظلمت، اچانک روشن اور منور چہرہ اس کے سامنے آیا، اس کے غم سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اس نے انس اور محبت محسوس کی اور اس سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا انا القرآن اسہرت لیالک وازمعت نہارک، میں تیرا قرآن ہوں جس کو پڑھتے پڑھتے تیری راتیں جاگ کے گزرتی تھیں اور دن میں تجھے پیاس آتی تھی، لیکن تو قرآن مجید کی تلاوت چھوڑتا نہیں تھا۔ تو قبر کے اندھیرے روشنیوں میں کس نیکی کی بنیاد پہ تبدیل ہوں گے؟ قیامت کا دن جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، وہاں بھی حدیث ہے جعلہ اماما قادہ الی الجنہ، جس نے اسے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، اسے پڑھتا رہا، یہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑے گا اور جنت میں لے کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جس نے اسے پیچھے پھینکا، اس سے جان چھڑائی، سارا دن فیس بک ہے، موبائل ہے، یوٹیوب ہے، ٹکا ٹک ہے، اور سارا دن سوشل میڈیا اور جناب علی الیکٹرانک اور پرنٹنگ میڈیا ہے، اور سارا دن دنیا کی باتیں، بزنس اور تجارت اور فضول اور لڈو اور تاش، سارا وقت زندگی ضائع کر دی، قرآن کی طرف نظر پھیری نہیں، منہ پھیرا نہیں۔ ساقہ الی النار، یہ قرآن ایک شکل میں آئے گا اور انسان کو دھکے دے کے جہنم میں پھینکے گا۔
اس کتاب کے ذریعے سے جنت میں نام لکھا جاتا ہے، جنتیوں کی لسٹ میں نام لکھا جاتا ہے، قبر کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، آخرت کی ندامتیں اور رسوائیاں ختم ہوتی ہیں، کوئی نہ ہو اکیلا قرآن ہو، شفیع لاصحابی، اپنے پڑھنے والے کی جب سفارش اور شفاعت کرتا ہے عرش والا اس کو قبول کرے گا۔ حضرات یہ قرآن جس کو پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق مل جائے، جس کو مزہ آنے لگ جائے، جس کو عادت پڑ جائے، جس کو آسان لگے، مشکل نہ لگے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کا نام جنتیوں والی کاپی میں لکھ دیا ہے۔ تے جے موت پہ جائے، دل نہ کرے، بندہ تھک جائے، اک جائے، فیس بک استعمال کردہ سارا دن نہ تھکے، ساری رات نہ تھکے، قرآن پڑھے تے باواں بھی تھک جان، اب ہمارے لیے تو بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں۔ اس طرح مصحف ہیں، صاف ستھری مسجدیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس مسجد میں ہم نے سجدے کیے ہیں وہاں کائنات کے سب سے عظیم لوگوں کی جبینوں پہ گارے لگ جایا کرتے تھے۔ اس طرح جلدوں کے اندر قرآن مجید موجود نہیں ہوتے تھے، پتھروں پہ، کھجور کی چھالوں پہ، چمڑے پہ۔ مسجد نبوی میں ایک ستون ہوتا تھا، اس کو اسطوانۃ المصحف کہتے تھے، اس کے پاس وہی لکھ کے رکھ دی جاتی تھی، رسول اللہ اسے ویریفائی کرتے تھے۔ کوئی آ کے دو پتھر آپس میں ملا کے آیتیں ڈھونڈ رہا ہے کہ پہلی آیت دے بعد دوجی آیت کیڑی، مشکل تھا کام۔ کسی نے کڑا سر تے چکی پھرنا ہے، چار روڑے نے میں قرآن پڑھنا، چار ہڈیاں نے ایتے کو دو آیتاں لکھیاں، کوئی کھجور کی چھال اٹھائے پھرتا۔ اب تو مصحف لکھا، اذا زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم، جب تم دیکھو کہ مصحف کی جلد بڑی خوبصورت کر دی گئی ہے، طباعت اشاعت کے سبھی پیرامیٹرز پورے کے پورے طے کیے گئے ہیں، قرآن مجید تو بڑا خوبصورت بنا دیا گیا ہے لیکن پڑھنے والے میسر نہیں ہیں، تو میری امت کے لوگوں پھر سمجھ لو اللہ کائنات پہ قیامت بپا کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کا نہ پڑھا جانا یہ دنیا کی قیامت ہے، یہ دنیا کی بربادی ہے۔ پوری روئے زمین لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ، جب تک یہ قرآن پڑھا جائے گا کائنات پہ تباہی نہیں آئے گی۔ تو جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس پہ تباہی کیسے آ سکتی؟ میں آپ اگر یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ آپ آخری بات سن کے اس دعا پہ ہم آمین کہتے ہوئے اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اندھیروں میں روشنیاں عطا کرنا اور ہمارے گھروں کو بھی روشنی عطا کر سکون اور نور عطا فرما۔ فرمایا کہ ان البیوت لیتلی فیہ القرآن، ہر وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یترا اہل السماء کما تترا النجوم، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کو آسمان کے فرشتے اس طرح جگمگ جگمگ کرتا ہوا آسمانوں پہ دیکھتے ہیں جس طرح تم آسمانوں پہ جگمگ کرتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو یہ عزت اور یہ سٹیٹس کس بنیاد پہ ہمیں ملے گا؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ میرے بزرگ بھی کس سے؟ میرے عزیز دوست بھی کس چیز سے؟ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ کائنات کا کوئی باطل، کوئی دکھ، کوئی پریشانی قیامت کے دن قبر حشر میں انسان کے قریب نہیں آ سکتی ہے اگر اس کی زندگی قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق کے ساتھ نبھی اور گزری ہے۔ یہاں ہمارے محمدی مسجد جہاں الایمان ایجوکیشنل سسٹم ہے، بٹ صاحب کے بیٹے بھی وہاں ہمارے پاس حفظ کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے وقف کریں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اپنے ادارے کے طلباء کے لیے آج تک کسی سے فنڈ اور چندہ نہیں مانگا، ہم آپ سے آپ کے بچے مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں دنیا دار دیں گے، ہم آپ کو دین دار بنا کے دیں گے۔ آپ انہیں دنیا کی مٹی میں ہمیں لتھیڑ کے دیں گے تو اللہ انہیں قرآن کے حافظ اور قاری بنائے گا۔ یہ حافظ، یہ جو نعیم صاحب ہیں یہ ہمارے ادھر استاد ہیں جامعہ مسجد محمدی میں، جامعہ سلفیہ درس نظامی پڑھا، انہوں نے بھی حفظ ہم سے ہی الحمدللہ کیا اللہ کے فضل سے۔ حسن نعیم صاحب ہیں، ان کے والد بھی یہاں موجود ہیں، اس طالب علم نے بھی اسی مسجد سے حفظ کیا۔ اللہ اس کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی امی اور ابو اور خاندان، ان کے نانا نانی دادا دادی سبھی کی عزت اللہ تعالیٰ بنائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے بچے بھی مصلی رسول اور کائنات کے سب سے بڑے تخت پہ کھڑے ہوں تو پھر آئیے ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے۔ ہم آپ کے بچوں کو ستھرے ماحول میں اللہ کے فضل سے نکھارتے ہیں۔ آپ بٹ صاحب سے پوچھئے کہ انہوں نے کس طرح ٹائم لیا ہے،
کس طرح انہوں نے ٹائم لیا؟ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن آپ کے بچوں کے لیے سارا دن وہاں بیٹھے ہوئے، سارا دن وہاں بیٹھے، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ترجمہ پڑھاتے ہیں، ان کو تجوید پڑھاتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں، کتاب اللہ کی آواز، تلاوتیں، لہجات، اللہ کے خاص فضل و کرم سے جتنے بچے پڑھ کے وہاں سے آ رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے عزت کا باعث بن رہے، سب کے لیے عزت کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم سب نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقف کرنا ہے انشاءاللہ، اونچی آواز نال زور لا کے خود قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جس بندے کے دل اور گھر میں قرآن کا ٹکڑا پڑھا نہیں جاتا، جس سینے میں قرآن کا کوئی ٹکڑا محفوظ نہیں، کل بیت الخرب، وہ میرے صحابہ وہ الوؤں کا اڈا، ویران جنگل، مردوں کا قبرستان ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر گھر نہیں، وہاں زندگی زندگی نہیں۔ جس سینے میں قرآن نہیں، ٹیکنالوجسٹ ہے، گائناکالوجسٹ ہے، ڈاکٹر ادیب لبیب ہے، کائنات کے گوگل سیٹلائٹ کے سسٹم سبھی اس کی انگلیوں پہ ہیں، پوری کائنات کے علوم و فنون کا امام ہے، اگر اس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ الوؤں کا اڈا تو ہو سکتا ہے، کسی انسان کا دل نہیں ہو سکتا۔ انسان کا دل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کیا آئے؟ الرحمن علم خلق تعلیم قرآن کا تذکرہ پہلے اور تخلیق انسان کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا ہے، جبکہ انسان جامدہ پہلوں ہے، کوئی تردہ پھردا ہے، پھر کوئی بولنا سیکھدا ہے، جی کرے تو کوئی بچے نو مسیتے چھڑ دیندا ہے، نہ چھوڑے تو اسے کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ حکومت تو سمجھتی نہیں کہ ہماری ذمہ داری، تو اللہ نے تخلیق انسان کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، تعلیم قرآن کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے الرحمن علم القرآن خلق رحمان جو بڑا مہربان ہے، جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے، وہ کہتے ہیں انسان تیرے لیے اشارہ ہے، اگر تجھے قرآن مجید نہیں نہ آتا تو تو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، تو دنیا میں آ کے بھی نہ آیا ہوا ہے، تو جیتے جی ایک مردہ ہے، زمین پہ بوجھ ہے۔ کہندے نے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمعیاں نہیں، نہیں، جنہوں قرآن نہیں آندا وہ نہیں جمعیاں۔ الرحمن علم خلق علمہ البیان، بیان تو آ جاتا ہے بعد میں ہے، لیکن قرآن کی تعلیم آئے گی تو انسان بنے گا۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ یہ انسان اتنا مقام پائے گا اللہ کے ہاں کہ یہ فرشتوں سے بھی عزت اور سطوت اور حشمت میں آگے بڑھ جائے گا۔ کس چیز کی برکت سے؟ قرآن مجید کی برکت سے۔ اللہ تعالی ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن مجید، ہماری محافل میں قرآن مجید کی تلاوت، ہماری صبحیں اس کے لیے، ہماری شامیں اس کے لیے، دو چار میرے ساتھ وعدے کر لیں، تبلیغیوں والے نہیں، رات سون لگیاں 100 آیتاں پڑھنیاں نے انشاءاللہ، اونچی آواز نال۔ فجر دی نماز نہیں چھڈنی، تے فجر دی نماز زیادہ تو زیادہ قاری صاحب کو کہہ کے قرآن سننا ہے۔ من صلی صلاۃ صبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھ لیندا او اللہ دے ذمے کائنات دی کوئی وبا کوئی وائرس اودا نقصان کر سکدا۔ ساواں دی بیماری ہے تے سجدے پہ کے لمبیاں دعاواں فجر دے وقت، اور اپنے بچوں میں سے کسی نہ کسی بچے کو قرآن مجید کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ وقف کرنا ہے۔ آپ دے بچے نہیں آگے تے کسی دی رہنمائی کر دینی ہے، کسی نو راہ بکھا دینا ہے، موٹر سائیکل تے بہا کے چھڈ کے داخل کرا دینا ہے۔ انشاءاللہ جب تک پڑھے گا ساری زندگی ساڈیاں نسلاں دی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھے، جنہوں نے بنائی تعمیر کی مر گئے اللہ ان کی قبریں منور فرمائے، جو جی رہے ہیں صحت و عافیت والی زندگی دے۔ ہمارے ان دونوں عزیزوں کو، محترم جناب نعیم صاحب کو اور حسن نعیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اپنی جناب میں ان کا پڑھا ہوا قبول فرمائے۔ وہ تمام نمازی ساتھی جو ان کے پیچھے قیام کرتے رہے اور تمام ذمہ داران جو انتظام کرتے رہے، اللہ سب کی قدوکاش جہود اور مسائی جمیلہ حسنات کو اپنی جناب میں عزت کے ساتھ قبول فرما کے دنیا آخرت اور کائنات کی تمام تر کامیابیاں سمیٹنے کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔